تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ دیکھیے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا، اللہ اولاد دے گا، ایک خاندان وجود میں آئے گا۔ اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی سعادت اور برکات عطا فرما۔ وہ دعا کا ماحول ہوتا ہے، آپ نے اعلیٰ ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیے اور فرش میں آپ نے قالین بچھا دیے، صوفے لگا دیے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی جا رہی ہے، دھواں ہے، قہقہ لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے تو فحش گوئی ہو رہی ہے، اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ مولوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے، جیسے کہ صرف دولہا کو سنا رہا ہے کچھ، اور پھر کہتے دعا مانگ لے۔ دعا کیا خاک مانگ لے؟ دعا کا ماحول ہوتا ہے، کوئی اللہ کے طرف توجہ ہو، کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے۔ لہذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے، اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ؟ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو؟ آخری چیز، اور یہ اصل میں اس ازدواجی رسم کے ضمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، کس قدر بچت ہو گئی۔ لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے، وہ شامیانے لگائے گا، وہ قالین منگائے گا، وہ کرسیاں منگائے گا، وہ صوفے لگائے گا، رات ہے تو قمقمے لگائے گا، بجلی، کتنا خرچہ ہوا۔ مسجد میں بھی بھائی قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر کشادگی ہے، مسجد میں اوپر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، مسجد میں کرو نکاح اور تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرو۔ بہرحال یہ تمام دلائل ایسے تھے کہ جس کی بنا پر پہلی بات تو لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لی۔ دوسری بات یہ تھی لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں، قطعاً ثابت ہی نہیں۔ شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے، صرف ایک۔ اور دیکھیے ولیمہ کیوں ہے؟ لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے، اس کے ہاں اصل خوشی ہے، لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج وہ اتر گئی، اللہ کا شکر ہے، بس خوشی ہو سکتی ہے، گھر سے بچی نکل رہی ہے۔ کوئی جانور بھی 6-7 سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا انس ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئیں اور بچے جو ہے مانوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے ذبح کر رہے ہیں، اور وہ لخت جگر نور چشم آج گھر سے نکل گئی۔ ماؤں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، دلہن رو رہی ہے، باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے تماشا، نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا؟ لڑکے والے، اور مرغ پلاؤ کس سے کھائیں گے؟ لڑکی والوں سے۔ تو ذرا عقل کے ناخن لو، جو تمہیں مرغ پلاؤ اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ہندوانہ پس منظر اور ہمارا اسلامی پس منظر، دونوں یہاں گڑبڑ ہو گئے۔ اور اس کے ضمن میں آپ کو ایک خوش طبعی کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ میوات کے علاقے میں جو مسلمان رہتے تھے، جہاں شدی کی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس کی اصلاح کے لیے پھر تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا، وہاں وہ لوگ تھے کہ جو کبھی بڑے بوڑھے کسی ان کے آباء و اجداد میں سے کسی مسلمان صوفی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، لیکن نہ تعلیم نہ تربیت، کلمہ ہی نہیں آتا تھا، اس لیے کلمہ جماعت کہتے تھے اس کو، تبلیغی جماعت کو، کلمہ پارٹی، جا کے کلمہ سکھاتے تھے لوگوں۔ ان کے ہاں سنا ہے نام بھی ایسے ہوتے تھے، آدھا ہندو نام آدھا مسلمان نام،
وہ لاہور میں ایک بزرگ بھی ہے جن کا کہ اوس بھی ہوتا ہے، مادھو لال حسین، بڑے بزرگ، شادی میں کیا کرتے تھے، اچھا جی مولوی جی کو بلا لو، وہ مولوی تو کہہ نہیں سکتے تو مولوی جی کو بلا لو، وہ بول پڑھوا دے، لیکن یہ صرف کہنے سے میں نے قبول کیا یہ نکاح ہو گیا، بندھن بن گیا، کوئی بات نہ ہوئی۔ اب پھیرے بھی ڈلواؤ، پھیرے میں پتہ چلتا ہے کہ بندھ گئے یہ دونوں، اس لیے کہ دونوں کے کپڑے کے اندر گرہ لگائی جاتی ہے، اور وہ گرہ لگا کر وہ 7 پھیرے جو ہے وہ جب لیتے ہیں سب کے سامنے معلوم پکی گرہ لگ گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ بول جو ہے 2 بول ان سے کیا ہوا۔ لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے، انتہائی نامعقول بات۔ میں نے عرض کیا نا کہ خوشی دعوت ایک ہے، ولیمہ، اس کے لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی، اولموا، یہ احادیث ہے، اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس۔ اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی، وہاں تو بھیڑیں اور بکریاں پالتے تھے، ریوڑ ہوتے تھے، ایک ہی بکری ہے تو وہی ذبح کرو، گوشت پکاؤ کھلاؤ۔ یہاں تک دعوت، اذا دعی احدکم للولیمۃ فلیاتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے۔ اس سے آگے دیکھیے، اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں، اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے۔ بئس الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے، کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، ظاہر بات ہے، یہ مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو، اب آپ کو، رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو شریک کر دیں۔ لیکن اس کے باوجود، اسی حدیث کا ٹکڑا، اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ تاکید ہے، اور یہاں تک تاکید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھا لو، سیلیبریٹ کرو۔ سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ اب آپ سوچئے، جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاکید ہمیں کی ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں بھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے، نہ بتاتے، کیا بخل سے کام لیتے؟ ہاں، اس ضمن میں میرے علم میں بات آئی کہ سعودی عرب میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہاں بھی مسجد میں نکاح نہیں ہوتا، لڑکی والے کے گھر جا کر، اور دعوت بھی ہوتی ہے، لیکن اس دعوت کا سارا خرچہ لڑکے والے دیتے ہیں، پورا خرچہ، اور اسے وہ ولیمۃ العرس کہتے ہیں، اسی کو ولیمہ کہتے ہیں۔ اور میں نے جب تحقیق کی احادیث سے تو یہ بھی ہے، اگرچہ عام یہی ہے کہ ولیمہ خلوت صحیحہ کے بعد، دولہا اور دلہن کی ایک ملاقات ہو جائے اس کے بعد ہونا چاہیے، بہتر یہ ہے، ہمارے ہاں عام رواج بھی یہی ہے، لیکن احادیث ہے جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اسی وقت، اور وہ یہی کرتے ہیں ولیمۃ العرس، اور اس کے لیے سارا خرچہ لڑکی والے کے ہاں دعوت ہو رہی ہے لیکن خرچہ سارا لڑکے والے کا،